السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آج سے پہلے میں علماء احناف کے اور ان کی کتابوں سے 14 علماء کا فتویٰ آپ کو سنا چکا ہوں، جس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ، پھر اسی طرح سے حنفی عالم علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ، اور تیسرے نمبر پر امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ، چوتھے نمبر پر امام ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ، اور پھر اسی طرح سے چھٹے نمبر پر ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ ضیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ احمد طہطاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد حموی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو سعود حنفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ نیز مولانا ابو الحسن شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ، اور فتاوی شرم بلالیہ میں، یہ سب آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں۔ آج مزید 8 علماء احناف کے فتاوے آپ کو سنا رہا ہوں۔ 14 علماء احناف کے فتاوے آپ سن چکے ہیں جو بزرگ شخصیات گزر چکی ہیں۔ اسی طرح سے مزید 8 علماء احناف بزرگ شخصیات جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے فتاوے سنا رہا ہوں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ مفتی طارق مسعود، طارق جمیل، مفتی طارق عثمانی صاحب، یہ تمام کے تمام علماء کرام کے کتنے تضادات ہیں کہ اپنے بزرگوں کی بات نہیں مان رہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا پھر حنفیت کا چورن بیچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ 15ویں نمبر پر علماء احناف میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مراقی الفلاح شرح نور الایضاح صفحہ 247 پر لکھتے ہیں، والصحیح ما روته عائشہ انہ صلی 11 رکعۃ کما ہوا عادتہ فی قیام اللیل، یعنی محدثین کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات پڑھائی، آپ نے 11 رکعات پڑھی جیسا کہ آپ کا معمول تھا۔ پھر اسی طرح سے آگے چل کر کے نفحات رشیدی میں ہے، فارسی کی عبارت لکھی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات سے زیادہ رکعات نہیں پڑھی ہیں وطر کے ساتھ، نہ رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں۔ اس کا حوالہ مسک الختام جلد 1 صفحہ 289، اور مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور حنفی عالم گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب عمدۃ الرعایہ جلد 1 صفحہ 207 میں لکھتے ہیں، وَأَمَّا الْعَدَدُ فَرَوَى ابن حبان وغیرہ انہ صلی بہم فی تلک اللیالی 8 رکعات و3 رکعات وطرن، کہ ابن حبان کی جو روایت ہے تعداد کے بارے میں وہ یہی ہے کہ 8 رکعات اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں تراویح کی، اور 3 رکعات وطر پڑھائے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے التعلیق الممجد میں اس حدیث کو یہ کہا گیا ہے وَهَذَا أَصَحُّ، یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔
التعلیق الممجد صفحہ 138۔ یہ میں تمام کتابوں کے ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں جو علماء احناف نے لکھی ہوئی ہیں، ان کا ریفرنس دے رہا ہوں جو علماء احناف فرما گئے ہیں بزرگان میں۔ لیکن موجودہ علماء جو ہیں وہ ہر دھرمی پر تلے ہوئے ہیں اور وہ حق کو نہیں سمجھ پا رہے اور دوسری طرف لوگوں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ 18ویں نمبر پر پھر یہ لکھا جا رہا ہے والحاصل انہ سئل عن صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیالی انہا کم کانت۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں میں آپ نے تراویح پڑھائی تو کتنی تعداد تھی؟ فالجواب، فرماتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے انہا 8 رکعات لحدیث جابر رضی اللہ عنہ، حدیث جابر کے پیش نظر وہ 8 رکعات تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں۔ اور حاشیہ ہدایہ جلد 1 صفحہ 151 قرآن محل کراچی کا یہ چھپا ہوا ہے، احناف کی کتابیں ہیں جو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ آگے چلیے، علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبندی حنفی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ولا مناص من تسلیم ان تراویح علیہ السلام۔ دیکھیں تراویح کا لفظ کہا ہے، دیوبندی ہیں حنفی ہیں، یہ قیام اللیل کا لفظ نہیں کہہ رہے، تہجد کا لفظ نہیں کہہ رہے جو مولانا طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے، یہ دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ آئیے آپ کے شیخ المشائخ آپ کے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہیں حنفی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ولا مناصہ من تسلیم ان تراویح علیہ السلام کانت 8 رکعات۔ یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھائی ہے۔ ولم يثبت في روایت من الروایات انہ علیہ السلام صلی التراویح والتہجد علیہ فی رمضان، اور کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے صحیح روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد الگ پڑھی ہو اور تراویح الگ پڑھی ہو۔ یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ گویا کہ ایک ہی نماز ہے۔ اس کا حوالہ ہے العرف الشذی صفحہ 309 اور بعض طبع کے اندر صفحہ 329 ہے۔ پھر اسی طرح سے فرماتے ہیں فصح عنہ 8 رکعات وما 20 فهو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم بسند ضعیف وعلى ضعفه اتفاق۔ یہ مولانا طارق مسعود صاحب جو شور مچاتے ہیں اجماع ہے اجماع ہے اجماع ہے، چلیے آپ دیکھیں آپ کے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ یہ بتا رہے کہ اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ کس بات کے اوپر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 20 رکعت تراویح کی روایت ہے وہ ضعیف ہے اور اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے بالکل۔ پھر آپ بھی اتفاق کیجئے نا، آپ بھی اجماع میں شامل ہو جائیے نا، پھر آپ اجماع کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں یہ بھی العرف الشذی صفحہ 309 میں آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فیض الباری جلد 1 صفحہ 420 میں لکھا ہے ثم ان التراویح لم يثبت مرفوعا ازید من 13 رکعتا، کہ تراویح کی نماز جو ہے رکعات وہ 13 رکعات سے زیادہ ثابت نہیں ہے، اور بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ 13 رکعات اس طور پر ہے کہ بعض نے اس کو ہلکی سی 2 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد پڑھا کرتے تھے اس کو شمار کیا، بعض نے عشاء کی سنتوں کو 2 رکعتوں کو شمار کر کے بتایا، اور بعض نے فجر کی 2 سنتوں کو شمار کر کے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن 20 رکعت کا گویا کہ یہاں انکار ہو رہا ہے
فیض الباری کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اسی طرح سے کشف السحر صفحہ 27 کے اندر فرماتے ہیں اذن التراوی التي صلاها صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان بہم كانت 11 رکعتا كما عند ابن خزیمہ و محمد ابن نصر و ابن حبان عن جابر 8 رکعات و اوترا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے تراویح کی، امام ابن خزیمہ اور امام محمد بن نصر اور امام ابن حبان یہ حضرت جابر کی روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ 8 رکعت اور وتر ہوا کرتے تھے۔ یہ اجماع کا جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، احادیث میں اجماع نہیں ہے، دلائل میں اجماع نہیں ہے۔ لوگ اپنے طور پہ، حنفی اپنے طور پر اجماع کر لے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ پھر 20ویں نمبر پر حنفی عالم ایک اور پیش کر رہا ہوں، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حنفی، کیا فرماتے ہیں؟ حاشیہ بخاری جلد 1 صفحہ 154 میں فرماتے ہیں ان قیام رمضان سنہ 11 رکعتا بالوتری، رمضان میں قیام کرنا سنت 11 رکعت ہے وتر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ پھر آگے آئیے، عین الہدایہ، یہ ہدایہ جو تمام دیوبندی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، عین الہدایہ کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ تراویح صحیح حدیث سے مع وتر کے 11 رکعت ہی ثابت ہیں۔ صفحہ 562 میں یہ چیز درج ہے، آپ وہاں سے نوٹ فرما لیجئے۔ اور پھر اسی طرح سے کہتے ہیں والذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعت 11 رکعتا بالوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جو تراویحیں پڑھائی ہیں وہ وتر کے ساتھ 11 رکعت ہی تھیں۔ اور 21ویں نمبر پر مولانا رشید احمد گنگوئی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں 11 رکعت تراویح مع وتر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مؤکدہ ہیں۔ رسالۃ الحق الشرح صفحہ 22، اور پھر ایک اور 22ویں نمبر پر میں آپ کو علماء احناف کے اقوال پیش کر رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تراویح 11 رکعات ثابت ہیں۔ حوالہ مصلح شرح موطا فارسی مع مسوی جلد 1 صفحہ 177۔ سامعین کرام، یہ میں نے 3 دن کے اندر آپ کے سامنے 22 علماء کرام جو سارے کے سارے احناف ہیں، حنفی ہیں، بزرگ شخصیات ہیں رحمہم اللہ علیہ مجمعین، ان سب کے اقوال بما ثبوت کے کہ کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ سارا پیش کر دیا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ طارق مسعود صاحب اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا الیاس گمن صاحب اور کیا نام ہے جی، الیاس گمن کے علاوہ اور بھی تو ہیں، انہی کی بلوچ ہے نا وہ، منظور مینگل، مولانا منظور مینگل صاحب اور انہی کے حواری جتنے بھی ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ جی 20 رکعت ہے، 20 رکعت سنت ہے، 20 رکعت سنت ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھا دیں، میں ان سارے مفتیوں کو کہتا ہوں ہر مفتی کو 20-20 لاکھ روپے انعام ملے گا۔
لیکن مرتے دم تک یہ ثابت نہیں کر سکتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے بزرگوں کا بھی انکار کر رہے ہیں. ان کے بزرگوں نے یہ قبولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح اور 3 وتر ثابت ہے، اور یہ کہتے ہیں تہجد الگ ہے اور وہ الگ ہے. ان کے ہی علماء احناف بزرگ کہہ چکے ہیں، جو میں نے آپ کو سنایا، کہ یہی تہجد تھا، یہی قیام اللیل تھا، یہی تراویح تھی. انہوں نے تراویح کا نام دیا ہے باقاعدہ، کہ تراویح جو پڑھائی ہے وہ آپ نے بما وتر 11 رکعت پڑھائی ہے. فیصلہ سامعین کرام کریں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کدھر حق ہے اور کدھر باطل ہے، کدھر روشنی ہے اور کدھر سیاہی ہے، کون اندھی تقلید کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اتباع رسول کر رہا ہے.